آپ تاریخ سے قرآن کی عظمت پوچھئے، تاریخ آپ کو قرآن کی عظمت کے بارے میں بتائے گی۔ میرے دوستوں، تاریخ سے پوچھئے، تاریخ کہتی ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں صدیق اکبر مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے، فاروق اعظم مسجد کے دوسرے کونے میں تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر بہت ہی آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فاروق اعظم بہت ہی اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں جانثار بہت ہی مؤدبانہ حالت میں نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے بتائیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، اے ابو بکر، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لیکن آہستہ آواز سے کر رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ میرے دوستوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں قرآن کی تلاوت اس لیے آہستہ آواز سے کر رہا تھا، میں قرآن کی تلاوت اس لیے بہت ہی آہستہ آواز سے کر رہا تھا، میں اس ذات کو سنانے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا جو سینوں کے راز کو بھی جانتی ہے، جو سینوں کے راز کو بھی جانتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق آپ بتائیے، آپ قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کیوں کر رہے تھے؟ فاروق اعظم کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں قرآن کی تلاوت اس لیے اونچی آواز سے کر رہا تھا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا اور شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ میرے دوستوں، مورخ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میرے دونوں جانثاروں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور صرف آپ کی رضا کے لیے، صرف آپ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میرے دوستوں، قرآن خود بھی عظیم کتاب ہے، جو شخص اس سے جڑ جائے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ میرے اور آپ کا رب بھی وہ رب ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، جس کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں۔ میرے دوستوں، قرآن جس نے اتارا ہے وہ بھی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس کے ذریعے اتارا ہے اور جس فرشتے کے ذریعے اتارا ہے وہ فرشتہ بھی ایسا فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ میرے دوستوں، جس ذات پر اتارا ہے وہ پیغمبر ہے، وہ پیغمبر بھی ایسا پیغمبر ہے جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ تو کہیے، وہ پیغمبر بھی ایسا پیغمبر ہے جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ سردار ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی عظمت بتاتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی جب مسلمان ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق آقا کو قتل کرنے چلے تھے، راستے میں کسی نے کہا پہلے جاؤ تو صحیح، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کو بہت ہی زیادہ مارتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، فاطمہ جس پیغمبر کا اور جس قرآن کا میں دشمن ہوں تو ان دونوں کو قبول کر چکی ہے، تمہیں ان دونوں کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، عمر اس زمین پر زلزلہ تو برپا ہو سکتا ہے، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میرے جسم سے خون نچوڑ سکتے ہو، میری گردن کٹ سکتی ہے،
لیکن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرآن کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتی. سبحان میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن. آخر بے بس ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ، تم جو کتاب پڑھ رہی تھی وہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، وہ کتاب کیسی ہے؟ میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جواب پر فرماتی ہے، عمر قرآن اللہ کی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے. قرآن کو صرف وہ شخص چھو سکتا ہے جس کا جسم پاک ہو، جو خود بھی پاک ہو. آپ پہلے جا کر غسل کر لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو وہ کتاب دکھاؤں گی. حضرت عمر فاروق جا کر غسل کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ آپ کو وہ قرآن مجید پکڑاتی ہے، کتاب پکڑاتی ہے. آپ قرآن کھولتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہی آپ کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں، فاطمہ میری بہن، جس سرکار کا تو نے کلمہ پڑھا ہے ذرا اس کے پاس مجھے بھی تو لے جائیے، ذرا اس کے پاس مجھے بھی تو لے جائیے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اسلام قبول کر چکے. میرے دوستوں، یہ ہے قرآن کی عظمت. قرآن کی عظمت یہ ہے. اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ آنے کو تو ابو بکر آئے، تعلق قرآن سے جڑا تو صدیق اکبر بن گئے. آنے کو تو عمر آئے، تعلق قرآن سے بنا تو فاروق اعظم بن گئے. آنے کو تو عثمان آئے، تعلق قرآن سے جڑا تو ذو النورین بن گئے. آنے کو تو علی المرتضیٰ آئے، لیکن جب تعلق قرآن سے جڑا تو شیر خدا بن گئے. سبحان اللہ.